جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ان کرپشنز کے اوپر جو مختلف حوالے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، جس میں تھیٹر بھی شامل ہیں، جس میں ان کا ایک ادارہ ہے آئی بی، اس کے حوالے سے منشیات فروشی کے حوالے سے اور موٹر وہیکل جو ہیں ان کا اس حوالے سے مختلف ڈپارٹمنٹ ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف قسم کی جو کرپشن جاری ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج فیصل صاحب بھی اس معاملے کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ہمیں لائیو کال کر رہے ہیں جن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں، ہمارے پروگرام کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سراہتے ہوئے ہمیں اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پروگرام کر رہے ہیں جو کہ عوام کی اویئرنیس کے لیے ہے. لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس محکمے میں کس حد تک کرپشن ہو رہی ہے اور رائل نیوز جو ہے وہ اس کرپشن کو کس حد تک سامنے لانے میں کامیاب ہو رہا ہے اور کیسے کیسے عناصر ہیں جو کہ جن کے بارے میں عام آدمی کو پتہ نہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے، ان لائیو کالرز کا کہنا ہے جو کہ ہمیں لائیو کالز کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جن کے بارے میں آج تک شاید ان کے علم میں نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے ادارے کی اور ہمارے ہی ایک یہ پیٹرن پہ یہ سلسلہ ہے جو کہ بہتر طریقے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کرپشن کے کون کون سے محکمے میں کون کون سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جی فیصل صاحب، بات کرنے سے پہلے ایک ہمارے پاس لائیو کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر سمانہ بول رہی ہوں لاہور سے. فرسٹ آف آل آپ کا یہ پروگرام جو کڑوا سچ ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ کڑوا سچ ہے جس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں دو باتیں آپ کو کہوں گی. ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیبل سے متعلق ایک صاحب کا فون آپ کے پاس آیا تھا. جی جی کہہ رہے تھے کہ فوج پروگرام دکھاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو کیبل والے دکھاتے ہیں. جی جی ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا چینل ٹیون ہی نہیں ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل یہ کہ اس لیے یہ ایشو ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سیکنڈ، کرپشن کے حوالے سے یہ آپ کو میں بات ہائی لائٹ کروں کہ سیکریٹریٹ میں اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 72 ایئرس سے لے کے 78 ایئرس تک کے ایسے لوگوں کے 6 سے 8 ہزار روپے پھنسے ہوئے ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ 6,000 مجھے دیں تو یہ 8,000 آپ کو ملیں گے. کہاں پر پھنسے ہوئے جی؟ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں جی جی اور سیکریٹریٹ میں، کیونکہ میں خود ایک آرگنائزیشن اس وقت چلا رہی ہوں جو اولڈ ایج لوگوں کے رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس لیے یہ تمام فیکٹ اینڈ فیگرز میرے اپنے سامنے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ لوگ جو کرپٹ ہیں اور ان لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں اور وہ آن جاب ہیں، تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ اگر کچھ نہیں کرتی تو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم انڈر دا ٹیبل جو لفافے دیتے ہیں اور چائے پانی دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ ہم اس چیز کو بند کر دیں نا تو کہاں پہ یہ کرپٹ لوگ جائیں گے. میڈم ہم نے آپ سے، شاید آپ نے یہ بات سنی ہو کہ ہم نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے، جس طرح ہمارا نام ہے کڑوا سچ، تو آپ یہاں تمام جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان سے ہم خود ذاتی طور پہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسے تمام ایویڈنس، ایسے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمیں دیں. ہم انشاءاللہ تعالی بالکل اس پر بے لاگ تبصرہ کریں گے اور اس کے بارے میں، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں متعلقہ محکمے سے بھی رابطہ کریں گے. آپ کائنڈلی یہ تمام چیزیں جو آپ فرما رہی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے، یہ پورے ان بلیک اینڈ وائٹس میں آپ تک یہ ہینڈ اوور کر دوں گی. جی جی انشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کے پروگرام ہے اور جتنا پاورفل پروگرام ہے، کیونکہ اس کی میں ریگولر ویور ہوں. اچھا. چونکہ یہ اتنا ہاٹ ایشو تھا تو اس سے مجھے اس چیز کی محسوس ہوا کہ اس چیز کو میں ہائی لائٹ کروں کہ جس وقت میں اتنے بوڑھے لوگوں کو دیکھتی ہوں اور وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. خود میں نے کالز کی ہیں، وہاں پہ بات چیت کی ہے. جو وہاں پہ محترمہ سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ اچھی خاصی غنڈا ٹائپ خاتون ہیں جو دھمکیوں سے بات کرتی ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں یہ تمام چیزوں سے آگاہ کیا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جیسے ہی آپ یہ تمام ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کریں گی اس پر میں اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ مل کر اس کو بھرپور انداز میں آپ کی ترجمانی بھی کریں گے اور اس کے بعد اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے نا آپ کے سامنے پیش کریں گے.
فیصل صاحب دیکھیے یہ وہی بات آئی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں یہی نہیں کرنا چاہیے کہ اداروں پر پھینک دینی چاہیے، جیسا کہ ان محترم خاتون نے فرمایا کہ ہمارے گھر پر کوئی ایسا چینل ٹیون ہی نہیں ہے جس کو آپ فحش چینل کہہ سکیں۔ اگر آپ اپنے گھر پر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، بات یہ بہت اچھی بات یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈش انٹینا یا جو کیبل کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں گٹر کا وہ ڈھکن ہے جو آپ کے گھر میں کھلتا ہے، اور اگر آپ اس کو کھول دیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر غلاظت آ جاتی ہے، اسے بند کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے ہم دلی طور پر بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں کہ وہ لوگ دیکھیں، ایک ہماری بہن کا ٹیلی فون آیا اور اس نے خصوصی طور پر یہ کہا کہ وہ مستقل ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ تو ہم اپنے تمام ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ تمام کرپشنیں، وہ تمام برائیاں جو ہیں اس کو ہم جڑ سے نکال کر سامنے لے کے آئیں گے تاکہ حکومت اس پر کارروائی کرے۔ اور کیسر صاحب آپ نے جو اس سے پہلے بات کی وہ منشیات کے حوالے سے، تو اس میں آپ جو بتا رہے تھے، دیکھیں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ افیم کے ٹھیکے دیے جاتے تھے اور مختلف جگہ سے جو لوگ منشیات کے عادی تھے وہ افیم لے لیتے تھے۔ اس چیز کے خاتمے کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ افیم فیکٹری بنائے، اور اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوا۔ وہ افیم فیکٹری بننے کے بعد وہاں پر باقاعدہ ترک افیون گولیاں جو ہیں وہ باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں سرکاری فیکٹری میں بنائی جاتی ہیں، اور وہاں سے جو متعلقہ حکیم یا جو ان کے پینل پر لوگ ہیں ان کو وہ افیم فراہم کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ افیم فیکٹری پر تعینات ہونے والے لوگوں کے حوالے سے کبھی حکومت پنجاب نے اس بات کو دیکھا کہ وہاں پر تعینات کیسر صاحب جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسر ہے، جو اس افیم فیکٹری کا مینیجر ہے، اس کے پاس راتوں رات بلڈنگیں، گاڑیاں، کوٹھیاں کیسے آ گئی؟ کیا وہ افیم کی گولیاں جو ہیں وہ پراپر انہی لوگوں کو دی جا رہی ہیں، یا وہ افیم کی گولیاں دکھائی یہ جاتی ہیں کہ 10,000 گولیاں باہر نکل گئیں، نکلی کچھ اور؟ ہم اس بات کے اوپر پھر آئیں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا۔ ایک ادارہ، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بھی ہے جس کو آئی بی بولا جاتا ہے، جہاں پر ایک اے ای ٹی او صاحب تھے، تنویر الحق، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل اے ای ٹی او تھے، اور بتانا یہ چاہوں گا ناظرین کو، اے ای ٹی او جو ہیں یہ اس وقت ان کو ای ٹی او بنا دیا گیا ہے، اور جب ای ٹی او بنا دیا جائے، یہ پورے پنجاب کے ہیں، آل پنجاب کے ہیں، تو پھر ان کے پاس سیٹ جو ہے اے ای ٹی او کی نہیں رہنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، اے ای ٹی او کی ہی سیٹ پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہاٹ سیٹ ہے، وہاں پر پیسہ کھلا آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہاں پہ کمائی جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے، ان کو لے جا کے جہاں مرضی رکھا جائے۔ اے ای ٹی او وہ سیٹ ہے جس کو، حالانکہ ای ٹی او جو ہے اس سے بہتر اور بڑی سیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب وہاں پر رہنا خوش ہیں، پسند کرتے ہیں، وہاں پر رہنا ان کا مجبوری ہے، کیونکہ وہاں پر پیسہ زیادہ ہے۔ پورے پنجاب کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں سے کرپشن آتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر یہاں سے اوپر تک جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تنویر الحق صاحب ہیں، یہ منشیات کے خلاف ایک ہوتا ہے جس میں اس سیٹ کے اوپر یہ بالکل سٹل کام کر رہے ہیں، پورے پنجاب کو انہوں نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور فیصل صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت منشیات کی کیا صورتحال ہے، منشیات فروشوں کا کیا حالات ہیں پورے پاکستان میں۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں، لاہور کے مختلف جگہوں پر چلے جائیں، یہ سائڈوں کے علاقوں میں جائیں تو وہاں منشیات فروشوں کی انبار لگے ہوئے ہیں۔ کیسے صاحب اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ جب حکومت پنجاب نے ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا تو وہاں پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ایک سیٹ کریٹ کی گئی جو کہ صرف اور صرف منشیات فروشوں کو پکڑے۔ لیکن آج سے 15-20 سال قبل جب ڈائریکٹر جنرل وحید خان تھے، انہوں نے ایک نیا شعبہ قائم کیا، اور اس نئے شعبے کا نام انٹیلیجنس رکھا گیا۔ یہ انٹیلیجنس کا کام یہ تھا کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا شعبہ ایکسائز جو کہ صرف منشیات کے خلاف کام کرتا ہے، اگر وہ کوئی ہیرا پھیری کریں تو اس کی انٹیلیجنس جو ہے نا وہ یہ شعبہ کرے گا۔ اس کے بعد گیلانی صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر جنرل بنے، اس کے بعد سلیم جمیل صاحب ڈائریکٹر جنرل بنے۔ ان تینوں ڈائریکٹر جنرلز کے درمیان میں اس بات کی رسا کشی جاری رہی کہ کسی طریقے سے یہ جو انٹیلیجنس کا شعبہ ہے اس میں اپنے لوگوں کو تعینات کیا جائے اور اس کے بعد ان کے ذریعے کمائی کی جائے۔ کیسر صاحب اس میں آج بھی اگر آپ یہ ریکارڈ سارے کا سارا دیکھ لیں، گزشتہ ان کی 20 سال کی کارکردگی
میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں. اس 20 سال کی کارکردگی میں آپ مجھے دکھائیں کہ ان لوگوں نے کتنے منشیات فروشوں کو پکڑا, کتنی ریکوری کی, اور اس کے بعد گورنمنٹ کے خزانے میں کیا جمع ہوا. یہ وقتی طور پر ان کو پتا ہوتا ہے ہر چیز کا, یہ ملے میں ہیں آپس میں نا, خاص طور پہ جو انٹیلیجنس میں لگ جاتے ہیں لوگ, وہ عرصہ دراز سے وہیں پر قائم ہے, کیونکہ دیکھیں منشیات میں سب سے زیادہ کمائی ہے اور کسی شعبے میں کمائی نہیں ہے. یہ آپ جو فرما رہے تھے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں منشیات سر عام بک رہی ہے, تو اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ پولیس کا ہی کام نہیں ہے, ایکسائز کا مین رول, ایکسائز کی ڈیوٹی ہے سر. ایکسائز کے پاس یہ ڈپارٹمنٹ, آئی بی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو باقاعدہ طور پر ایکسائز کا صرف اور صرف جو ہے وہ منشیات فروشوں کو پکڑنے کے لیے بنا ہے, اور یہ پکڑتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں. ان کی 4 گاڑیاں لگتی ہیں. ہمارے پاس ایک فوٹیج ہے جو ہم ابھی دکھانا چاہیں گے. کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ آفس کے باہر, یہ ماڈل ٹاؤن آپ چلے جائیں, وہاں ایکسائز کا دفتر ہے, اس کے باہر یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں, اور ان گاڑیوں کے اوپر مٹی دھول اٹی ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہے. پیسے کا ضیاع کس طریقے سے کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کا. یہ دیکھیں, یہ گاڑی دیکھیں آپ, یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں ہیں جو لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں, جن کو انہوں نے صرف وہاں پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے. نہ ان کا کوئی, ان کا صرف اور صرف استعمال یہ ہے کہ ان کی بیگمات کو گھر سے لانا, آفیسز میں چھوڑنا, اس کے بعد بچوں کو اسکول سے لانا, اسکول چھوڑ دینا. یہاں تک فیصل صاحب کہ ان گاڑیوں میں ان کے بھینسوں کے پٹھے بھی لادے جاتے ہیں. یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کا یہ استعمال ہے, لاکھوں روپے کی گاڑیاں. کیسے صاحب, یہ جو گاڑیاں ہیں یہی نہیں بلکہ دیکھیں اب حکومت پنجاب نے ان کو باقاعدہ یونیفارم دے دی ہے, اور وہ یونیفارم جو ہے وہ پولیس سے مماثلت رکھتی ہے. لیکن وہ یونیفارم وہ نہیں پہنتے ہیں. نہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ جو وارداتیں انہوں نے کرنی ہے وہ یونیفارم پہنتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں اب آپ اب بھی گاڑیوں سڑک پر نکل جائیں تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ ناکا لگایا ہوا ہے, 3-4 سپاہی ساتھ ہوتے ہیں, وہاں انسپیکٹر کے انہوں نے پھول لگائے ہوئے, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, اور پھر جب چاہتے ہیں جس کی گاڑی میں چاہتے ہیں منشیات رکھ دیتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کا اس میں خواتین بھی شامل ہیں. اچھا, انہوں نے خاص طور پہ خواتین جو ہے نا وہ ملازم رکھی ہوئی ہیں, اور ان خواتین کے ذریعے خاص گھروں میں یہ جا کر وہاں پر چھاپا مارتے ہیں. یہی خواتین جو ہیں چھاپے کے بہانے وہاں پر منشیات رکھ دیتی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے پاس شکایت آئی کہ انہوں نے بھاٹی دروازے ایک چھاپا مارا, اسی طرح گرین ٹاؤن میں ایک انہوں نے چھاپا مارا. اب یہ ایسی جگہوں پہ یہ لوگ چھاپے مارتے ہیں, چھاپے مارنے کے بعد لوگ ایسے جو انتہائی شریف ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے لمبی رقمیں وہاں سے نچوڑ. اچھا فیصل صاحب, ہمارے پاس نا ان کا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ موٹر وہیکل کے حوالے سے ہے. ڈائریکٹر موٹر برانچ ہیں شکیل الرحمان صاحب. ہم موٹر وہیکل کے حوالے سے آپ کو کچھ لوگوں کے پرابلمز دکھاتے ہیں, جہاں پہ جو ان لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں, وہاں پر جا کر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ان سے پیسے لوٹے جاتے ہیں, کس طریقے سے ان کو خوار کیا جاتا ہے. یہ ساری صورتحال ابھی ہم آپ کو ایک کچھ چند شارٹس ہیں لوگوں کے جو آپ کو دکھائیں گے, وہ اپنی زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تمام بند ہیں, ساری موٹر سائیکلیں بند ہیں, صرف 4 موٹر سائیکل. اس کی وجہ کیا بند؟ اس کی بند وجہ ہے کہ لائسنس ان کے کینسل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی فیس نہیں پے کی ہوئی, ریونیو نہیں دے رہے تھے, بند کر دیے. وہ کمپنی والے پیمنٹ کریں تاکہ گورنمنٹ کو ان کے پیسے آئیں اور لائسنس اوکے ہو. آپ اپنے ذاتی کام کے لیے نام گاڑی کروانے آئے ہوں, میری ماشاءاللہ ہو گئی ہے, آئے ہوں لائن میں ٹوکن ملا اور میرا کام ہو گیا ہے. گاڑی میں نے ٹرانسفر کرانے کے لیے اس نے کہا جی نالدہ وہ آدمی بھی ساتھ آئے جس کو جس آدمی کے نام ہونی ہے اس کو ساتھ لے کے آؤ, پھر یہ کام ہوگا. تو آپ ڈائریکٹ اندر گئے ہیں کسی ایجنٹ کے ذریعے؟ میں خود گیا ہوں جی, ایجنٹ تو مانگ رہے ہیں 1000 روپیہ اندر جانے کا. کتنے دیر ہو گیا آپ کو آتے ہوئے, 1 2 4 چکر, کتنے چکر؟ تو رینٹ کی دکان ہے, 2 موٹر سائیکلیں پرانی ہو جاتی ہیں, نہیں لیتا ہوں, نہیں لے کے وہ پرانی بیچ دیتا ہوں. جس کو بیچتا ہوں اس کے نام کرانی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ, وہ بھی اپنی دیہڑی توڑے گا, میں بھی اپنی دیہڑی توڑوں گا. پھر ادھر اس کو 200 روپے دے دیں گے, ابھی کر کے دے دیں گے بس. تے پسلیاں درد ہونے لگ پی, پیچھے تکا ایڈا زبردست وجہ ہے جناب صاحب. یہ اپنا ذاتی پرسنل نام ہے, 1 فائل پہ 1 ٹوکن دیتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد. ہاں جی, یہ صورتحال آگے آپ خود جانتے ہیں کیا عالم ہوگا اس میں. مجھے تینوں کو ٹوکن نہیں ملے. 3 گاڑی آپ کے اپنے نام ہے, ٹوکن پینڈنگ جا رہے ہیں, کہہ رہے ٹوکن ہے ہی نہیں. کیا معاملہ, ٹوکن کسی کو اپنے پیسے دینے کی کوشش ہے, پیسے دیے کسی کو؟ پیسوں کے بغیر تو کرتے نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی. اپنا کام ہے, ہمارا شو روم ہے, بائک کا جو سیل آؤٹ ہوتے ہیں وہ ہم خود رجسٹر کروا کے دیتے ہیں تاکہ کسٹمر لاغرضی نہ کرے. کئی طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, لیزنگ پہ ہم دے رہے ہیں. اب یہاں پر یہ سسٹم رکھا ہے کہ انہوں نے 1 ٹوکن کے اوپر 1 فائل دیتے ہیں, ہمارے پاس لیزنگ کی 10 فائلیں ہوتی ہیں ڈیلی. اب یہ فرق دیکھیں کہ اونر کو بھی 1 ٹوکن ہے اور لیزنگ کو بھی 1 ٹوکن ہے. ہمارے ہاتھ میں 10 فائلیں, ہمارے پیمنٹیں ہوتی ہیں جیب میں, اور ہمیں لائن پہ یہاں پہ تنگ ہونا پڑتا ہے. یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے کون مارکنگ کرے, کون پہلے کرے. 10 دفعہ پہلے گیٹ پہ
اس طریقے سے ہمیں ایسے تنگی کا جو ہو رہا ہے، ایک فائل کے اوپر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. ہم ریکویسٹ کر کے ٹھگ گئے یہاں پہ ہائر اتھارٹی کو، لیکن ہماری نہیں سنی جا رہی بالکل بھی. ہم بہت تنگ ہیں اس کام سے کہ ایک ٹوکن، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کام ہمارا بڑھایا جائے، ایک ٹوکن میں میکسیمم فائلیں کریں جتنے ہی کر سکیں. اس کے بعد پھر یہ ٹوکن لیں لائن میں لگ کے، پہلے ایک لائن، یہ 3 دن سے ہماری ایک مارکنگ ہوئی ہے، ایک فائل ہوئی ہے، یہ دیکھیں. اس کے بعد 83 ٹوکن ملا ہے، دوبارہ لائن میں لگ کے آئے ہیں. جو بتا رہے ہیں آپ 140 نمبر کے بعد 183 نمبر ملا، لائن میں لگ کے آیا ہوں پیچھے سے، 2 لائنوں میں لگ کے آیا ہوں میں پیچھے سے. تو آپ روزانہ ادھر آ رہے ہیں یا آپ کمپنی کا کام کرتے ہیں فیصل الیکٹرک کا، شو روم کی فائلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، 40 فائلیں ہوتی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن بالکل ناکام ہے یہاں پہ جو بھی ایڈمن کے بندے ہیں کوئی انتظامات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا اس نظام کو جو بالکل سیدھا سادہ تھا کہ پہلے مارکنگ کرواؤ، اس کے بعد ٹوکن لو، اس کے بعد لائنوں میں لگو، اور ان کا سارا یہ رشوت کا چکر ہے. بس اگر بات کریں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کرو. آپ ٹرانسفر موٹر سائیکل کے لیے ہیں یا آپ موٹر سائیکل ٹرانسفر کروانی ہے؟ فرسٹ ٹائم ہے، اس سے پہلے چکر لگا چکے ہیں؟ میرے خیال 10 چکر لگا چکے ہیں. آپ کو ٹوکن کون سا ملا؟ آپ نے آنر کا لینا کا وہ لیزنر دے دیتے ہیں، لیزنر میں وہ صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے. دیکھا فیصل بھائی، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹوکن کے اوپر کس طریقے سے پریشان ہیں، کیسے فائلیں ان کے پاس ہیں. وہ کہہ رہے فائلیں ہمارے پاس ہیں. ایک بزرگ نے بتایا کہ مجھے اتنی زور سے دھکے پڑے ہیں کہ میری تو پسلیاں درد کرنے لگ گئی. اب یہی صورتحال ہے. اچھا فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہمارے جو ایکسائز کے رپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق چودھری صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر صاحب. اچھا مشتاق چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے ایکسائز میں، جو لوگ آتے ہیں جو اپنی فائلیں لے کر ونڈو پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی فائلیں جمع کروانے میں اور جو ایجنٹ حضرات فائلیں جمع کرواتے ہیں، ان دونوں کی جمع کروانے میں فرق کیا ہے؟ جی، ان کی جو ملی بھگت ہوتی ہے ایجنٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو متعلقہ سٹاف اندر بیٹھا ہوا KPO حضرات جو فیڈ کرتے ہیں فائلیں، جی یہ صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک اپنے پرسنل ٹوکن لے لیتے ہیں. جو سرکاری ملازم جہاں بیٹھے ہوئے KPO ونڈو پہ، جی یہ اپنے ذاتی طور پہ 15 20 25 30 ٹوکن لے لیتے ہیں. فی ٹوکن کی فیس 200 روپے وصول کرتے ہیں، اور ٹوکن لینے کے بعد جو ایجنٹ مافیا اندر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپس میں یہ ملی بھگت یہی کی جاتی ہے کہ 200 روپے سے 300 روپے فی فائل کا لیتے ہیں، اور ان کا کام جلدی کیا جاتا ہے. اور جو فائلین آتے ہیں اپنی فائلیں لے کر، ان کا کام بالکل نہیں کیا جاتا، اور دلیل و خواری کے بعد انہیں بھی باہر ایجنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. 500 سرکاری فیس ہے تو 560 پرائیویٹ فیس دینی پڑتی ہے، تو پھر ان کا کام کیا جاتا ہے. جی اچھا مشتاق چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ موٹر برانچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر جو گاڑیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہاں پر جو ETO صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ڈائریکٹر موٹر برانچ جو شکیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا کسی قسم کا کوئی اس کام کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں پڑتا یا یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ جی کیسا تھا، بس یوں ہی ہے کہ یہ جتنے جو اسٹاف کے متعلقہ ہے نا، یہ اپنی پسند کی صورتوں پر انہیں بڑھایا جاتا ہے، اور مہینہ یا ہفتہ ان سے مکمل کیا جاتا ہے. جیسے سیٹ اب ریکارڈ روم ہے، ایک شہر کا ریکارڈ روم میں جو انسپیکٹر ہے اس کی ڈیوٹی باہر گیٹ پہ لگائی گئی ہے، اور جو وہاں کا کانسٹیبل ہے اس کو انسپیکٹر کی سیٹ پر بٹھایا گیا ہے. کہ جو کانسٹیبل ہے اس کا ٹھیکہ ہوا ہے ایک ہفتے کا، اس نے 15,000 دینا ہے یا 10,000 دینا ہے، جس میں ڈائریکٹر اور ایڈمن VPO شامل ہوتے ہیں. ہمارے ہولڈ پر رہیے گا مشتاق چودھری صاحب، میں ذرا بات کروں گا فیصل صاحب پہ، آپ ہولڈ پہ رہیے گا. فیصل صاحب یہ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جس آدمی کو وہاں بٹھانا ہوتا ہے اسے باہر بٹھا دیا جاتا ہے، جسے باہر بٹھانا ہے اسے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک ہفتے کا ان کو ٹھیکہ دیا گیا ہوا ہے، ادارہ ہے گورنمنٹ کا، اور ٹھیکے چل رہے ہیں پرائیویٹ طریقے سے. 200 روپے کا ایک ٹوکن، 25-30 ٹوکن صبح نکال لیے جاتے ہیں. بالکل کیسے صاحب درست کر رہے ہیں. مشتاق صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 3 سال میں بے شمار انکوائریاں ایسے انسپیکٹرز اور ATOs کے خلاف جو ہیں وہ شروع کی گئیں جنہوں نے پراپرٹی ٹیکس پوش اداروں میں اور پوش علاقوں میں کی اس کی اسیسمنٹ. اس کے بعد مال روڈ کا علاقہ جو ہے وہاں پر دکانوں کی اسیسمنٹ کی، ماڈل ٹاؤن میں کی، گلبرگ میں کی، اور مختلف پوش علاقوں میں کی. اور وہاں پر انہوں نے جو اسیسمنٹ کی اس میں انہوں نے انتہائی کم ٹیکس لگایا. جب حکومت پنجاب کو یا اعلی افسران کو
اس کے بارے میں ایویڈنسز دی گئی تو انہوں نے ان متعلقہ افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی، لیکن وہ رسیدوں میں جب پتا چلا کہ اس میں کروڑوں روپے کے گھپلے ہوئے تو وہ انکوائریاں ابھی تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. کیوں؟ یہ بندہ ٹرانسفر عارضی طور پہ کیا جاتا ہے، دوسری سیٹ پہ لگایا جاتا ہے، اور جو بندہ دوسری سیٹ پہ کام کرتا ہے اس کی بھی روٹین یہی بنتی ہے جیسا آپ نے بتایا ہے کہ اس جگہ پہ وہ بندہ بیٹھا تھا جس کی انکوائری شروع ہو گئی اور اس نے گھپلا کیا، پھر وہی روٹین چلی آ رہی ہے اسٹارٹ سے. اچھا مشتاق چودھری صاحب، ایک نام ہے، ڈائریکٹر ہے محمد آصف، جو کہ ریجن بی ماڈل ٹاؤن میں ان کی تعیناتی لکھی گئی ہے. یہ سیالکوٹ سے ان کو تبدیل کر کے لاہور بھیجا گیا تھا. کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کو وہاں سے تبدیل کر کے لاہور کیوں بھیجا گیا؟ یہ پہلے پنڈی تھے، پنڈی انہوں نے کوئی گھپلا کیا تھا، کوئی جل لی ہوئی گاڑیاں رجسٹر کی تھی. ان کی انکوائری ابھی ڈائریکٹر مسعود آ کر صاحب کے پاس چل رہی ہے. اس کے بعد سیالکوٹ آئے، سیالکوٹ سے ٹرانسفر لاہور ان کو بھیجا گیا. آپ 4 شیٹ یہ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جو سیٹ پر کام کر رہے ہیں. اچھا، 4 شیٹ ہونے کے باوجود یہ اپنی جگہ پر ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں؟ جی، ریجن بی میں ڈائریکٹر ریجن بی. جی اچھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر انہیں 4 شیٹ کر دیا گیا ہے تو ان کو گھر بھیج دیا جائے یا ان کو جو ہے نا کہیں ایسی جگہ پہ بٹھایا جائے جہاں پر یہ کام نہ کر سکے، لیکن یہ پھر موجود ہیں ایک بڑی سیٹ کے اوپر جہاں سے یہ وہی معاملات پھر چل رہے ہیں، وہاں پر اسی طریقے سے پیسہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اچھا مشتاق صاحب، ایک بات اور بتائیے گا، یہ ہمارے پاس ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئی بی کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، جو کہ پورے پنجاب کو انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے منشیات کے جو پرچے ہیں یہ سالانہ دے رہے ہیں یا ہر 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد، کتنے جو ہے وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے؟ منشیات کے حوالے سے پرچے یہ برابر دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ کیسر صاحب، تقریباً 1 سال سے باہر کے جتنے ذرائع کوئی بھی یہاں پرچہ درج نہیں کیا گیا. ان کا کہنا ہے اے ٹی او جو بیٹھا ہوا تنویر الحق، یہ پرموٹ ہو چکے ہیں، اب ای ٹی او کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ای ٹی او پر ہوئے ہیں لیکن کام اے ٹی او کی سیٹ پر ہی کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اعلیٰ افسران نے منع کیا ہوا ہے، اے ڈی جی اکرم اشرف گوندل صاحب نے، آپ نے باہر کے اضلاع سے کوئی یعنی کہ ایف آئی درج نہیں کرنی اور نہ باہر آپ نے وزٹ کرنا ہے. تو ابھی 1 سال سے تقریباً یوں کا یوں معاملہ چل رہا ہے. 1 سال سے باہر کے لاہور سے باہر کا کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا؟ جی نہیں. منشیات کے حوالے سے؟ جی. اسی لیے پھر منشیات کے حوالے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی. مشتاق چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. فیصل صاحب، دیکھا کہ 1 سال کا یہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے. اے ڈی جی صاحب ہیں اکرم اشرف گوندل صاحب، جنہوں نے کہ جی ای ٹی او کو کہا ہوا ہے، تنویر الحق جو کہ اے ای ٹی او تھا جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، اب وہ اے ٹی او لگے ہوئے ہیں، ای ٹی او لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ باہر کا کیس جو ہے اس کو ڈیل نہ کیا جائے منشیات کے حوالے سے. اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، کیا صورتحال ہے؟ میں نے کیسر صاحب آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ کمائی اس ملک میں صرف منشیات کی ہے. وہ افسران، وہ سیاسی لوگ جو کہ منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرتے ہیں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. کیسر صاحب، اس میں دیکھیں میں پبلک کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ اس وقت کم از کم 100 کے قریب انکوائریاں پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے محکمے کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ سیکریٹری فواد حسن فواد جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل انور رشید جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل گوندل صاحب، یہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ کیا سیاسی پشت پناہیاں ایسی ہیں کہ دیکھیں کیسر صاحب، اگر آپ آج پکڑ لیں گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، تمام پوش علاقے جو ہے نا ان میں بڑے بڑے پلازے جو ہیں، بڑی بڑی دکانیں، پیس کا ایک کیس ہوا تھا جو کہ اس پہ گلباغ میں ہے، وہاں پر جو تشخیص کی گئی تھی مختلف دکانوں کی، اس میں کرپشن کی گئی. گلبرگ کے بہت سارے پلازوں میں کرپشن کی گئی. وہ جو متعلقہ اے ٹی او تھا اس کے خلاف وقتی طور پہ کاروائی، اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ کر دیا گیا. آج وہ کوٹھیاں جو کہ ماڈل ٹاؤن میں 40 ہزار روپے سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک کرایہ لے رہی ہیں، ان کو ٹیکس جو ہے وہ صرف 2000 یا 3000 پڑ رہا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سے اوپر تک سارے کھا رہے ہیں.
اچھا فیصل صاحب, آپ نے بات کی سیکٹری ایکسائز نئے آئے ہیں فواد حسن فواد, جو ابھی آج یا کل چارج لیں گے. ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا ایکسائز ٹیکسیشن کا. اچھا لے چکے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی ایماندار آدمی ہے, اور ان کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے بھی یہ 2-3 محکموں میں رہے ہیں, لیکن جس محکمے میں یہ رہتے ہیں وہاں پر ان کی کارکردگی سامنے آتی ہے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے, ان کو نکال کے کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے. ابھی یہ پیچھے انگلینڈ چلے گئے ہوئے تھے, وہاں سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ کرپشن کرنے سے بہتر ہے میں باہر جا کے تھوڑا سا وقت گزار لوں. یہ ہے صورتحال فواد حسن فواد, جو کہ ابھی سیکٹری لگائے گئے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آج ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہونے والی یہ تمام وہ بیماریاں, وہ تکلیفیں لوگوں کو جو ہو رہی ہیں, وہ پرابلمز, وہ چوریاں یا وہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکنے میں یہ کامیاب ہو سکیں, اور ایسے ہی ایماندار آفیسرز کو جو ہے نا ایسے محکموں پر لمبے عرصے تک لگایا جا سکے تاکہ یہاں سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ کیا جا سکے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ جن کو سیالکوٹ سے, جیسے بتایا آصف صاحب, جو ریجن بی میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سیالکوٹ سے, پنڈی سے کرپشن کے حوالے سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا. یہ کیسا قانون ہے کہ آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس بندے کو جو کرپٹ آدمی ہے, اس کو اسی ادارے میں, اسی ادارے کے کسی اور محکمے میں, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں کہ یار یہاں سے تم نے کما لیا, اب یہاں سے کما لو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اور اس کو پھر بٹھا دیا جاتا ہے ایک ایسی سیٹ پر جہاں پر دن رات منی جب پیسہ برستا ہے. فیصل صاحب, اس بات کی صورتحال جو ہے نہ تو آج تک سمجھ آ سکی ہے کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے. کیسا صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے پیچھے سے کہا گیا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, جو ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے اس میں آپ لوگوں کو کہیں کسی بھی جگہ پر کوئی کرپشن کی شکایات ہوں یا کسی محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے تو یہ ہمارا کڑوا سچ پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے. بات ہو رہی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی, تو آج حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والا محکمہ جو ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے. لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے اپنا ریونیو اکٹھا کرے تو ہمارے بہت سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں. فیصل صاحب, ایک پیغام دینا چاہوں گا ناظرین کو اس حوالے سے. ناظرین, ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارا فون نمبر آپ نوٹ کریں, ہمارا ایڈریس ہمارا نوٹ کریں. ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی فون, کوئی خط, کچھ بھی آپ دینا چاہیں تو ہمارے ایڈریس پر ضرور ہمیں بھیجیں. ہم آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ہر دوسرے دن ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ہمیں ان باتوں سے آپ بھی بتائیں جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسے کہ فیصل صاحب بتائیے گا کہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم جانا چاہیں گے. جی, تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت آپ کے خطوط کی ضرورت ہے, آپ کی انفارمیشن کی ضرورت ہے. آپ ہمیں بتائیں اور ہم اس پروگرام کے ذریعے بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کریں. پھر میں دوبارہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہونے والی بے قاعدگیاں, بدعنوانیاں اور بے ضابطیوں کے حوالے سے ہم آئندہ بھی پروگرام کریں گے, اور اس کے وہ افسران جو کہ پراپرٹی ٹیکس کی چوری, تھیٹروں کے ٹیکس کی چوری اور دیگر کرپشن میں ملوث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو ناظرین, نیک دعاؤں کے ساتھ آپ اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.